دے بادشاہی مسجد گھوڑے بھی بننے اور پنجاب تے قبضہ بھی کر لوے تو پھر انگریزاں نو پنجاب اور انگریزاں دہلی قبضہ کر لیا، رنجیت سنگھ کانے اتھے قبضہ کر لیا۔ آخر انہیں پھر سارا کچھ کرن تو بعد میں انہوں صرف وہ کہندے نے واہیات مولوی اے فلانا ہے، اور میں آکھا تے پھر 1971 سکھ جنرل اروڑا خان جنرل نیازی کو حسین بھی کرائے، وہ تصویر موجود ہے، وہ سکھ جنرل سی اروڑا، انہیں جنرل نیازی دے تو سارے اعزازات بھی انہیں کھوئے اس طرح، تو پھر اے سارا ظلم جڑا ہے تو تاریخہ میں موجود ہے۔ سکھ جنرل ہوئے تو ساڑھے جنرل کو شکست دے سیر کرائے تو 90,000 مسلمانوں دی فوج اتنے قید ہو جائے، تو میں سکھاں دے بارے 2 جملے کہاں، سکھاں نو اتنی تکلیف ہو گئی، ایدہ مجرم خود ہن، اس واسطے کہ کرتارپور تساں کیڑے شوق کھولیا، سانو بھی دسو نا، تہاڈیاں دھیاں 70,000 چک کے لے گئے، ہندو تے سکھ پاکستان بنیا، ایس سلے تسی انہوں نے کرتارپور کھول کے دیتا ہے کہ تسی ساڑیاں دھیاں چک کے لے گئے ہو۔ اللہ سانو کوئی سمجھائے۔ حضور فرماندے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، میرے آقا نے فرمایا دنیا میں جتنا مجھے ستایا گیا نا کسی کو نہیں ستایا۔ حالات کدوں ٹھیک ہوئے؟ میں دسواں ذرا تسی حالات کدوں ٹھیک ہوئے؟ جب حضور نے لوگ ایتھے پتھر مار دیتے ہو تو حالات ٹھیک سے۔ حضور فرماندے نے 1 مہینہ میں تے بلال کوئی شے نہیں سی کھان والی ساڈے کول، حضور نے فرمایا میرے تے بلال تے 1 مہینہ ایو جہا گزریا کہ ساڈے کو کھان دی شے کوئی نہیں سی، دوویں جہاناں دے والے اتنے روٹی دی خاطر سارا کچھ اپنی ملت بھی ویچی جا رہے ہیں، ملک بھی ویچی جا رہے ہیں، اپنی عزت بھی ویچی جا رہے ہیں۔ اے قطری گنڈے شہزادے اسلام میں شہزادیت دا کیڑا تصور ہے جی؟ قطری شہزادے آ رہے ہیں جی، دبئی دے شہزادے آ رہے ہیں، اپنی زمینہ انہوں نے جی ہمارے لیے شکار کرنا اپنی زمین میں منع ہے، وہ گنڈے آون انہوں نے شکار دیاں جگہ بھی دین، پھر اگلیاں گلاں ایسیاں جڑیاں میں بیان نہیں کر سکتا، پھر انہوں دی حفاظت بھی کرن، اتنے مسلمانوں دی 5-7 سال دھیاں نہ ریپ ہو جان، انہوں دی حفاظت واسطے کوئی نہیں، انہوں گنڈیاں دی حفاظت واسطے جناب ہیلی کاپٹر بھی موجود تے پولیس بھی موجود تے رینجر بھی موجود، کیوں جی؟ کہندے نے گنڈے آئے ہوئے ساڑی عزت لٹن ہوتے۔ اے سارا کچھ تاں ہی ہونا ہے شیرو جے تسی کوئی بدلو۔ ساڑیاں تقریراں سن کے بعد کہنا مولانا گلاں تے ٹھیک کیتیاں لیکن نہ مطلب ہے کہ ساڑی سوئی اتھی کھڑی، اساں نہیں اگے ودھنا، تو پھر انج ہی ہونا ہے، پھر انتظار کرو، پھر انج ہی ہونا ہے جو کچھ کشمیر وچ ہو رہا۔ ہم کشمیریوں کے جو یہاں جہاد کے لیے جائے گا وہ کشمیریوں کا بھی دشمن ہے اور پاکستان کا غدار ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ میں تمہیں کیا ہو گیا تم نہیں لڑتے بھائی؟ یہ تو قرآن کی نص ہے، کیا ہو گیا تم کیوں نہیں لڑتے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہاں مرد عورتیں بچے کمزور کہتے ہیں یا اللہ یہ بستی والے تو بڑے ظالم ہیں، یا اللہ اس بستی جو سانو کڈ، یا اللہ ساڑے واسطے اپنی طرفوں کوئی والی وارث بنا، کوئی مددگار بنا۔ اگے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا مسلمانوں دی شان اے وے کہ اللہ دی راہ وچ لڑ دے۔ کیوں جی؟ مسلمان کس کے لیے لڑتے؟ اللہ کی راہ میں۔ اور کافر والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، فرمایا کافر شیطان کے لیے لڑتے ہیں، شیطان کے لیے لڑتے ہیں۔ تو آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فقاتلوا اولیاء شیطان، فرمایا نہ شیطان دے یاراں نو قتل کرو۔ یہ جہاد کا لفظ نہیں آیا، ورنہ نہ مولویاں بھی تعویل کر جہاد کا معنی ہے محنت کرو، ایتھے قتل دا لفظ آیا، فرمایا فقاتلوا اولیاء۔ اقبال کہنا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ پہ توفیق فقیہان حرم۔ اقبال کہندا ہے نہ خود تو بدلنا کوئی نہیں، جہاد تو کرنا کوئی نہیں، انہاں حضور دی تلوار دی بھی نفی کر دینی۔ امریکہ گندی تہذیب پھیلانے کے لیے ایٹم بم پھینک چکا، گندی تہذیب پھیلانے کے لیے افغانستان لتاڑ چکیا، پورا عالم اسلام تباہ کر چکیا، پھر بھی وہ ایٹم بم بنا رہا تھا، اپنے بڑے بڑے ہتھیار تیار کر رہا۔ میں جس مسلمان کو سنیا کہندا نہیں جی اسلام اخلاق سے پھیلا، حضور دی تلواراں دی انہاں نفی کی تھی۔ حضور نے ظاہری حیات قبلہ 100 جنگاں تقریباً حضور نے لڑیاں، 74 تے بڑیاں نا تے چھوٹیاں جھڑپاں ملا کے 100 جنگاں بندیاں، اے 10 سال ہے۔ تو پتہ ہے کتنا بنتا ہے؟ ہر 1 مہینے تے 4 دن بعد جنگ بندی، ہر 1 مہینے 4 دن 6 دن بعد حضور جنگ لڑی۔
خلق عظیم دے مالک تسی تے میں کہڑے اخلاق منہ وچ پہ موتی گرنے کہ تہاڈی میریاں گلاں نال لوگاں من جانا ہے۔ مکہ بھی فتح ہویا تے تلوار نال ہویا، ہاں اخلاق نال فتح نہیں ہویا مکہ حضور جدوں تلوار لے کے گئے نا پھر مکے والے نسے، تو پھر حضرت سعد بن عبادہ جدوں ویکھیا نا وہ سارے ظالم کھڑے سن، حضرت بلال نو کٹن والے، حضرت حبیب دے جسم میں سوراخ کرن والے، حضرت سمیہ دے ٹکڑے کرن والے، رسول اللہ نو پتھر مارن والے، صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں مارن والے، حضرت حبیب نو پھانسی تے بن کے جسم کٹن والے، وہ سارے جدوں کھڑے نا تے حضرت سعد بن عبادہ دے قیادت وچ انہاں نو جھنڈا دتا تے سب تو زیادہ صحابہ انہاں دی قیادت وچ سن، انہاں کو برداشت نہ ہویا، فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج حضور آ رہا ہے، آج کعبے بھی بندے وٹ کے رکھ دیں، ہٹ جا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ نہیں اسلام دی مطلب ترجمانی ہو سکتی تو بس دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں۔ جتنی ٹنگا ایویں میں تقریر میں کر رہا ہوں تو مجمع جو لوگوں دی ٹنگا کمی جا رہی ہوں، تقریر میں کر رہا ہوں تو ٹنگا انہاں دی کمی جا رہی ہوں، او جی مولانا صاحب تو بڑی ڈاڈیاں گل دسو نا کی گلاں کریے کہ کشمیر کے اندر حالات بہتر ہیں؟ نہیں بہتر ہے کہ وہاں جی 100 دن تو زیادہ ہو گیا مسلمانوں دیاں دھیاں جڑا اتنے قید ایک کرفیو تو 1 گھنٹے دا بھی مان چ نہیں ہوندا جی، کتنا تواڈے میرے گھر چ روٹی ہوندی کہ اسی ہفتے بعد کتنا مہینہ بھی ہونا کسی سے زیادہ سے زیادہ، تو پانی 1 گھنٹہ بجلی بند ہو جائے لاہور وچ پانی مک جاتا گھر، دسو انہاں نال کی بیت رہی، لیکن نہیں ہم امن والے لوگ ہیں نا، امن والے لوگ، امن اس طرح ہی ہونا ہے جو کچھ تسی کر رہے ہو، ایٹم بم ہوندیا اینج ٹنگا کمی جا رہی ہیں، اینج ضرب و حرب تو بیگانہ جے ہو گیا مسلمان۔ قاتلوا ائمۃ الکفر، فرماؤ کفر دے وڈیرے نو کٹو، اے قرآن دی نص ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، فرماؤ مسلمانوں کے انہوں قتل کرو کافراں نو یہاں تک کہ پوری دنیا میں حضور کا دین آ جائے۔ یہ فتنہ قرآن نے کیا کفر فتنہ ہی دنیا میں کوئی نہ، یہ تو کہنے نہیں امن کے ساتھ امن نال رہو، امن نال کرتارپور دا ایک اور بارڈر کھول دیو، سارے بجٹ اتھے لا دو اور پھر اتھے جا کے سکھاں نال بھنگڑے پاؤ اور سکھاں نال جناب جفے پاؤ کہ تسی ساڑے بڑے خیر خواہ ہو، لیکن یاد رکھو سدا یہ وقت نہیں رہنا۔ اقبال کہتا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ ہاں یہ سدا نہیں نہ دی گنڈا گردی رہنی، انشاءاللہ محمد عربی دا دین آنا ہے۔ عالم لوہار ایسی دا لوہار گل بڑی وڈی کر گیا، کہنے لگا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیان، او دن پھر پتہ لگنا او میں حضور دا نام کیوں نہ چومیا، جنہاں واسطے تو حرام حلال کٹھا کیتا انہاں تے تیرے تے مٹی پا کے چلا جانا ہے، ہسن دے کے رون لئی تینوں دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو، تے سوڑی سامی سٹ گتے سن تے پرت نہ سکسیں پاسا ہو، تے صاحب تے تو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو۔ وہ دن پتہ لگ سی جو اتنی ساری سامی لوگ سٹ گتے سن، آنا ہوتے رسول اللہ نے، میرے آقا نے پوچھ لیا ہاں جی تسی کتے سی، کہنے حضور میں تو فرصت ہی کوئی نہیں سی، میں تو کوٹھیاں بنا رہا، میں تو کدی ڈیفینس بنایا کدی بیریہ بن گیا، کیوں جی؟ تو حضور دا اپنا گھر مبارک کتنا سی پتہ ہے؟ ام المومنین فرماندیاں ساڑا چھت اتنا اونچا سی ہاتھ لگ جاندے سی چھت، دوویں جہاناں دے مالک، جہاناں دے مالک۔ اساں دین نال کے کر رہے ہیں؟ حضور دا نا آوے تے مول اچھا تہاڈی میری عقل کتنی ہے پتہ ہے؟ مولویاں حضور دی شان دی حد بندی کرنی، یا انہاں سائنسداناں یا مفکر جڑے ٹی ویاں تے بیٹھے ہونے جنہاں نوں منہ دھوݨ دا پتہ نہیں، اے حضور دی عزت دے بارے گل کرنے بیٹھ پتہ ہے جی ساڑے بزرگاں نے کی لکھیا، فرمایا عقل دے 100 حصے، ایک حصہ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جڑا آخری پیدا ہونے والا انسان ہے، ایک حصہ سارے نوں اودے وچوں ملے گا، باقی 99 حصے اللہ نے اپنے حبیب نوں عطا فرمائے۔ ساڑا تو اتنا ہی ہے، کیوں جی؟ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور سانو جہلاں نوں پینڈواں نوں سانو جٹاں نوں کی پتہ ہے تہاڈی شان کیوے، سانو تو اتنا ہی پتہ ہے جو منگنا ہے تہاڈے کولوں منگنا ہے، بس اتنا ہی منگنا ہے، سانو اور کوئی پتہ نہیں۔ یہ سکالر کون ہوتے ہیں جن کو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے، یہ حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کھڑے ہو کر اور پھر آپ ان کی باتیں مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جی وہ مولانا صاحب نے کہا تھا یہ باتیں، کیوں جی؟ وہ جو میں نے درود شریف میں نے اس لیے نہیں کہتا لوگوں کو اونچا پڑھو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ جب ان اللہ و ملائکتہ پڑھ لیا اس کے بعد پھر مولوی کہے کہ اونچا پڑھو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کا فائدہ کتنا ہے جی؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوی رضویہ حدیث پاک نقل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا حضور دے روضہ اقدس تے،
انہوں اتنی تیز اللہ نے سنوائی دی طاقت دیتی بھئی دنیا دے کسی کونے بندہ درود شریف پڑھے نا تو فرشتہ ان فلان ابن فلان یصلی علیک السا، حضور فلانا جڑا فلانے نا پتر ہے نا انہیں ہونے تواڈے تے درود پڑھیا جی ہونے اعلیٰ حضرت بریلوی پھر ایک شعر نقل کیتا، فرمایا جامی دے ہم اے قاصد آخر باز گو در مجلس آن نازنین حرف گر عظمی رود۔ اعلیٰ حضرت شعر نقل کیتا، عرض کی تھی اے قاصد یعنی وہ قبر انور دے پاس کھڑے ہونا ہے، مزار اقدس دے قریب کھڑے ہونا ہے فرشتے، اور میں جان دے دیاں گا میں نو ایک واری دس کہ میرا نام حضور دی بارگاہ تو لیا، میں جان دے دیاں ایک واری دس، ہاں ایک واری تو دس کہ حضور دے سامنے تو میرا نام لیا کہ فلانا فلانے نے پتر درود پڑھ رہے سے، اتنا وڈا بندے دا اعزاز ہوئے، بندے دا نام ہی حضور دی بارگاہ وچ لیا جائے، او دے پیو دا بھی کیوں جی، تو بندہ پھر حضور تے درود نہ پڑھے، قیامت والے دن حضور ہی آن کے تے گل بڑھنی، اے مت کوئی سمجھے میں نیکیاں دی وجہ تو چلا جاواں گا۔ آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتے نفسی بولے سی ہر نبی، اتے آکسی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال، دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نئی مجال صلی علیہ ذوالجلال، کیوں جی اے پیر میرے علی شاہ گل کی تھی، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی یہ کی تھی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں۔ یہ تو ماں بھی ویکھ کے نس پینے، جدو پیو بھی ویکھ کے نس پینے، جدو دیاں بھی ماں نو ویکھ کے یار نو ویکھ کے نس پینے، کدھر کوئی نیکی نہ مانگ لوے تے دسو تہاڈی میری وجہ تو حضور رو پین گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے ہیں۔ خدا نے وہ وسعت دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور حضور نے خود اپنی شان اس طرح بیان فرمائی، وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ حضور فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا۔ حضور فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی قیادت میری ہو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی ہے، کریم ایسا ملا جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو پھر تمہارا دل کیوں اضطراب۔ حضور نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، فرمایا اسلام اجنبی آیا تو پھر غریب ہو جائے گا، فتوبہ للغرباء۔ تو حضور نے خوشخبری عمرہ نہیں کہ امیران نو خوشخبری ہوئے، قیامت تک خوشخبری جدوں ہی میرے دین تے اوکھا ویلا آنا ہے انہاں سینے لال ہے۔ ہاں جی سانو یہ دے فخر ہے، اور قیامت تک ساڑیاں نسلوں بھی فخر رہنا ہے کہ اسی محمد عربی دے غلام ہاں۔ کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز، اے روسی آؤ تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، کس گل نال اسی دعوے کر دیں اسی عاشق رسول ہاں، تے صحابہ پیٹ ہوتے پتھر بند کے تے 50,000 لشکر دے سامنے کھڑے رہے، ایک دن بھی نہیں کیا حضور کی بنے گا، ایک مہینہ ہو گیا روٹی کوئی نہیں، صحابہ دیاں دکانہ کوئی نہیں سنی، ساڑی بہت دکان، صحابہ دے پتر کوئی نہیں، اے اتنے وڈے پیٹ ہو گئے مسلمانہ دے، سکھاں نو بھی روٹی لب دی، ہندوؤں نو بھی لب دی، عیسائیوں نو بھی، یہودیوں نو بھی، کوئی کہنا جی مرزیت کی خاطر، یہ مرزائی بننے کے لیے جعلی ویزا لینے کے لیے جرمنی میں کہتے ہیں ہم مرزائی ہیں، دس جدو تو یہ لکھ دیتا میں مرزائی ہاں، اتو وچ والی گل تے فیصلے قیامت نو ہونے نا، تو اسے ویلے کافر ہو گیا جدو تو حضور دی ختم نبوت دا انکار کر، روٹی دی خاطر پتہ نہیں تو جرمنی پہنچنا بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں تینوں اتنے روٹی لبنی بھی ہے کہ نہیں، تو رسول اللہ نال بے وفائی کر دیتے۔ ساڑھے مسلمانہ دے اتنے وڈے پیٹ ہو گئے کہ جناب اپنے دین دے بدلے ویزے لے لیں، کائنات وچ کوئی اور ہے جی ہو جائے، آپ بدلو واپس ہوو حضور دے دین وال واپس آؤ۔ اسے واسطے حضور دے گھر مہینہ اگ نہیں سی جلدی، کیڑا تواڈے وچوں میرے سمیت کیڑا مولوی پیر ہے، کیڑا غریب ہے جے دے گھر مہینہ روٹی نہیں پکدی، حضور دے گھر مہینہ روٹی نہیں پکی۔ حضرت ام المومنین فرمانیاں نے ایک مہینہ حضور دے گھر چولہا نہیں جلیا، مطلب روٹی نہیں پکی، کیڑا غریب ہے قیامت تک جے دے مہینہ روٹی نہیں کھادی۔ اے دس گئے میرے آقا و مولا جدوں بھی کوئی بھوک دا خیال آوے پھر میرا خیال ضرور کرو، بھوک دی خاطر دین نہ پہ بیچنا، تو حضور نہیں جلی۔ کیڑا مسلمان غریب ہے، اللہ نے انہوں سب کچھ دیتا ہویا لیکن دین کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اے اکبر، خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں ہے سوال کے بعد۔ ہاں جی ہاں جی
اللہ دی طرف رجوع کرو. اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری اللہ مدد کرے پھر تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا. انہوں نے یقین ہی کوئی نہیں. اور ٹرو تو صحیح نا یار, کوئی کفر نو کوئی دھمکی تے لاؤ نا. تسی اتنے تھوڑے کول تو سب کچھ اللہ نے دیتا. صحابہ کول کتنی 8 تلواراں سن. حضور نے فرمایا چلیے, انہوں نے کہا جی چلیے. بندہ آگے 1000 کھڑیا, کسی ایک نہیں بھی نہیں کہ 8 تو بعد 305 صحابہ سن تے 8 تلواراں مل گئیاں 8 نو, تو باقی 297 او دسو تے لین کی سمجھ کے کھڑے سن. انہاں کو تو تلوار ہی کوئی نہیں سی. تلواراں تے 8 سن جڑیاں 305 سن, 8 نو مل گئیاں. باقی جڑے لین انج کر کے کھڑے سن وہ کس بھروسے تے کھڑے سن؟ اپنے ایمان نال تسی دسو. بس ایہی گل ہے مسلماناں گل بھلا دیتی. جناب ہر ویلے مادیت دے نام تے سوچ دین, باطل فلسفے پڑھاندے سکولاں کالجاں چ, باطل فلسفے, باطل مردود فلسفے, اور پھر انہاں فلسفیاں دے اوتے اسلام دی تعمیر کرنا چاہندے ہیں. جدوں فلسفہ ہے ہی وہ باطل, تو رسول اللہ دا اسوہ حسنہ لے او دے اوتے عمارت کر تعمیر. او اپنے شاگرداں نو دس انج ہویا جی, انج ہویا, حضور انج تشریف لے گئے, حضور انج تشریف لے گئے. غزوہ موتا پتہ ہے اے دے وچ حضور نے اپنا قاصد بھیجے نا حضرت عامر بن حارث نو قیصر روم دی طرف خط. وہ میرے کو کتاب موجود ہے, میں لے آ نہیں سکیا. تو حضور دا ایک خط جڑے ملوک ارد نو لکھے حضور نے پوری دنیا دے بادشاہاں نو. فرمایا کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے. لفظ کیا کلمہ پڑھو بچ جاؤ, کلمہ پڑھو بچ جاؤ. ایت بھی لکھ دے سن, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. یہ حضور ایت بھی لکھ دے سن کہ میرے اللہ دا حکم ہے پھر تواڈے نال اسی لڑنا ہے جڑے تسی ایمان نہیں لانا, اسی تانوں وڈ دینا ہے. حضور ایت بھی لکھ دے سن. نہیں 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 نہیں, امن کا در. وہاں کیڑی جگہ امن دا در سی؟ میں دس نے تو امن دے امن اس دن ہونا ہے جدوں بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جان گے. امن انج نہیں ہونا بلال نو مکے دیاں گلیاں گھسیٹا جا رہے ہوئے تے پھر امن دی گل ہونی. امن اس دن ہونا ہے جدوں رسول اللہ کعبے دا دروازہ خود پکڑ کے کھڑے ہو جان. جدوں حضور نو کعبے وچ داخل نہ ہون دین, امن دیاں گلاں نہیں ہونیاں اس ویلے. ہاں جی, امن اس دن ہونا ہے جدوں بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جان گے سارے مجرم این جناب سر جھکا کے حضور دے سامنے کھڑے ہون فتح مکہ والے دن. فرمایا دسو آج میں تواڈے نال کی کراں. اس دن پھر امن دی بات ہونی. حضور نے فرمان کہ جاؤ بھئی آج میں نے سب کو معاف کر دیا, چلے جاؤ سارے. اس دن پھر امن دی بات ہونی. الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. فرمایا اسی کعبے وچ بندے وڈ کے رکھ دیاں. کیوں جی؟ یہ سعد بن عبادہ نے اتنے شعر پڑھے, سارے دے سامنے شعر پڑھے, بندے وڈ کے رکھ دیاں. ارتجت آل مکہ تھا, مکے کفر ہلدا ہے تلوار نال. جدو سعد بن عبادہ نے گل کی تھی نا تے حدیث پاک دے الفاظ ہیں ارتجت آل مکہ تھا. ارتجا یرتجو, ارتجاج دا معنی ہے لرز اٹھنا, کم جسے زلزلہ آندا. پورا مکے والے انج ہو گئے, انہاں کہ آج تے بچی کوئی نہیں. انہاں پھر ایک زنانی نو شعر لکھ کے دیتے, اور شعر لکھ کے دیتے. حضور جنت المعلہ دی طرفوں تشریف لے آ رہے سن, سواری ہوتے سوار, اور حضور دے ارد گرد تلواراں پکڑیاں, صحابہ چل رہے ہیں کر کے. اور منظر کیا ہو جائے ہونا, تلواراں پکڑ کے. تسبیح کسے صحابی دے ہاتھ نہیں سی اس دن, سارے دے ہاتھ سن تلواراں. تے حضور اونٹنی ہوتے سوار. ایک زنانی آئی, زنانی حضور دی اونٹنی دے اگے کھڑی ہو گئی. یہ ہے عورتوں کے حقوق. نچانا عورتوں دے حقوق نہیں. ہاں جی, شمع محفل بنانا حضور نے, وہ میں نے پورا خطبہ یاد ہے حجۃ الوداع دا, دے وچ بھی حضور عورتوں دے حقوق دی گل کرنے سا. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. فرماؤ میں ظاہری دنیا سے جا رہا ہوں, عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے, عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. فرمایا تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو اپنے نکاح میں لیا, اور اللہ کے نام سے تمہارے لیے یہ حلال ہوئی ہیں, ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. حضور ظاہری دنیا سے جاتے بھی عورتوں کے حقوق دے گا. یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہیں انہوں نے بیڈمنٹن کھلاؤ. ہاں جی, جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے نے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا دا دوپٹہ چند سورج نہیں ویکھ سکیا جنہ دی قیادت مسلمانوں دی عورتیں جنت وچ جانا. بہرحال یہ بات ہے. جب وہ عورت آئی نا حضور کے سامنے تو شعر لکھ کے لے آئی, یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین رجائی حین ضاقت علیہم سعۃ الارض وعادا ملاء السماء ان سعدا یدید قاسمۃ الزہر باہل الحجون والبطحاء خزرجی لا یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعواء
ونادا یا حماد الادبار اہل اللوائی لتکونن بالبطاح قریش فقات القائی فنہینہ فانہ اسد الاسد لدى الغاب عند والغ الدمائی۔ اے اس عورت نے حضور کے سامنے آ کے شعر پڑھے، یا رسول اللہ اہل مکہ تے آج زمین تنگ ہو گئی وسعت دے باوجود، آج یہ پناہ منگنا چاہتے ہیں لیکن پناہ دا وقت گزر گیا۔ یا رسول اللہ جے سعد بن عبادہ اینج نعرہ لاندے آج مکے وچ داخل ہو گیا ہے جی تلواراں دیاں گلاں کردا، تو یا رسول اللہ مکے دے وچ آج مشرکین مکہ تے آل مکہ انج رگڑے جان گے جویں نابالغ بچیاں دے ہاتھ وچ کھومیاں رگڑیاں جاندیاں، آج مسلے جان گے، آج کچھ نہیں بچنا۔ فَنْحَيَنَّهُ فَإِنَّهُ أَسَدُ اللُّسْدِ، یا رسول اللہ یہ روکیے، یہ تو بفرا ہوا شیر، اور شیر بھی ایسا لدى الغاب عند والغ الدماء، جیڑا اپنے گھاٹوں تو خون پی رہے ہوئے تو انہوں کوئی آواز لا دے تو شیر نو کتنا غصہ لگتا، حضور ہے تو بفرے ہویا شیر ہے، انہوں روکیے، اے نہیں تو آج مکہ بچنا کچھ نہیں کسی نے۔ حضور نے فرمایا کون نعرہ لگا رہا ہے یہ؟ اسی بندے وڑ دینے، انہوں نے کہا جی سعد بن عبادہ، فرمایا اس کو جھنڈا لے لو، یہ کی کریے؟ فرمایا انہوں نے پتر قیس بن سعد بن عبادہ نو دے دو، جب انہوں نے دیتا تو فرمایا تیرے ابا جی تے کہہ رہے سن نال یوم یوم الملحمہ، آج تو انہوں دی جگہ نعرہ لا الیوم یوم المرحمہ الیوم تعظم الکعبہ، فرمایا نہیں نہیں آج میری رحمت للعالمین کے اظہار کا دن، آج کعبے کی اور عظمت بڑھ جائے گی، میں جو آ رہا ہوں، آج میں آ رہا ہوں۔ تو حضور نے جھنڈا انہوں کو لے لیا، اور پھر انہوں نے اور شعر انہوں نے پتر کو پڑھایا قیس بن سعد بن عبادہ کو، فرمایا تو اے اعلان کر، جدوں حضور آنچ تلوار پکڑ کے خود بھی تے نال تلوار والے غلام چل رہے ہون تے خالد بن ولید تھلو آ رہے ہون مسفلا والو، انہاں دے ہاتھ وچ بھی ہوے تلوار تے رسول اللہ چمکدیاں تلواراں ویکھن، فرمایا کون لڑ رہا ہے؟ میں نے منع کیا تھا، کون لڑ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی خالد بن ولید لڑ رہا ہے، فرمایا خالد کو کہو تلوار رکھ دے، تے حضرت خالد نے حضور نے فرمایا میں جے روکے سی بھئی جڑے اور نہیں لڑنا تسی کیوں لڑے ہو؟ انہاں کہا جی وہ صفوان بن امیہ تے اکرمہ بن ابی جہل انہاں دے نوجوان آئے، انہاں سانو روکن دی کوشش کی تھی، فرمایا پھر تسی کی کیتا؟ فرمایا بس میں ایک واری این ٹک ٹک کی تھی، میں تو کچھ نہیں کیتا، میں ایک واری این ٹک ٹک کی تھی تو انہاں 10-12 بندے رگڑے گئے، نس مرا کدھر گئے؟ وہ کہتے ساری نس گئے، یہ ٹک ٹک کرنی پیندی، ہاں جی اس تو بغیر کوئی امن نہیں آندا۔ ایک واری اسی اعلان کریے نا جی کل اسی شاہین گوری چھوڑن لگیا، سری نگر آ رہا شاہین تے گوری چلن لگا تے نال کھان لگا تے مودی اتھوں نہ نسے تے گل کر، مودی دا پیو بھی اتھے نہیں کھڑا ہو سکتا، لیکن پہلے شاہین کوئی کھولو تو صحیح نا گھوڑے جڑے اللہ نے تانوں دیتے نے گھوڑے کھولو۔ یہ معنی ہے مسلمانوں طاقت تیار کرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، طاقت تیار، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تم سے ہو سکے قوت تیار کرو۔ پھر قوت کی حضور نے خود وضاحت فرمائی، وہ بھی سیاستہ دی حدیث ہے، حضور ممبر ہوتے تقریر فرما رہے سن تے حضور نے فرمایا الا ان القوۃ الرمیو، الا ان القوۃ الرمیو، الا ان القوۃ الرمیو۔ حضور نے فرمایا قوت کا معنی یہ ہے پھینکنے والے ہتھیار تیار کرو، پھینکنے والے ہتھیار تیار کرو، پھینکنے والے ہتھیار تیار کرو۔ بہتر ہے کہ ان شعروں کو سکھا دے رمے آہو، یہ 2-4 پڑھ کے بس حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تک گل کر کے نہ کہنے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تھی، بھائی 72 سال ہو گئے اس تو اگلی گل کیوں نہیں کر دے؟ حضور نے اعلان نبوت بھی فرمایا، پھر حضور مکے وچ بھی رہے، پھر حضور نے ہجرت بھی کی، پھر حضور بدر وچ بھی آئے، پھر احد وچ بھی آئے، پھر خندق وچ بھی آئے، پھر مریسی وچ بھی گئے، مستلق وچ بھی گئے، ذی قرد وچ بھی گئے، غزوہ بنی سلیم کے اندر بھی گئے، پھر حضور تبوک کے لیے بھی گئے، فتح مکہ والے دن بھی، اے بھی گلاں بیان کرو نا، کیوں چھپاندے ہو دین؟ کیوں تسی دین لوگاں نوں نہیں دس دے کہ رسول اللہ ان تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے؟ حضور نے ہاتھ وچ تلوار، لکڑی تلوار ضرور بنی، حضور نے تلوار صحابی نو دیتا، تلوار ٹوٹ گئی غزوہ بدر، حضور نے لکڑی پکڑ فرمایا یہ پکڑو تلوار، اور حضور نے پکڑائی تو تلوار بڑھ گئی، تلوار بڑھ گئی، کیوں حضور دے گھر 12 تلواراں سن۔ اج جہاد دا اعلان ہوئے نا جی، اج بھائی اسی انڈیا نال جہاد کرنا ہے، پاکستان دے ادھے ہسپتال فارغ ہو جان، لوگ بستر تو اٹھ کھڑے ہونا ہے، چلیے یار چلیے یار، نہ شوگر نہ بڑھے میں سسک جو مر جانا ہے، ہاں جی کم از کم اسلام دے کم تے آمن، ہسپتال بنا رہے ہیں، ہسپتال چھڈو جہاد دا اعلان کرو، میں قسم اٹھا کے کہنا ادھیاں بیماریاں مک جانیاں جہاد، اسلام نے رکھی اس واسطے سی جہاد۔ بڑھے صحابہ چلے گئے جنگ یرموک، کتنی عمر سی انہوں نے؟ 86 سال، حضرت عمر بن مادی کرب بڑھے صحابی 86 سال عمر، تے صحابہ کہندے نا کوئی ایک رومی سپاہ سالار ہے جڑا 1000 دے مقابلے چ، او دا گھوڑا بھی تو دی شکل بھی ویکھ کے ڈر لگدا سی، صحابہ کہندے نا سی انج ہٹدے گئے، تے حضرت عمر بن مادی کرب بڑھے صحابی 86 سال عمر اینج مڑ کے نہ تے گھوڑے دی پوچھل ناپ لئی،
فرمایا لڑائی بعد وچ ہوئے گی، جڑاں تے گھوڑا ہلا کے وکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اتنی بات وہ کیڑی پاور سی، میں کہا اقبال 86 سال بندے کی رہ جاندہ، وہ کیڑی پاور نہ ہونا دم پکڑ لئی گھوڑے دی، 1000 بندے دے مقابلے تنہا بندہ ہوئے، تو انہوں فرمایا گھوڑا ہلا، میں کہا بڑھے صحابی تو اینج نپیا نہ جدوں، اقبال کہندا تینوں پتہ نہیں قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور سی، تو گھوڑا ہلا نہیں سکیا ہو، 1000 بندے دے مقابلے بڑھے صحابی نپ لے، وہ گھوڑے تو تھلے آیا، آپ چھاڑ ماری گھوڑے ہوتے چڑھ گئے، 86 سال عمر چھاڑ مار کے بندہ گھوڑے ہوتے چڑھ گئے۔ تسی تے میں بھی تو کوئی کم کر جائیے تاکہ ساڑی قبر تے بھی کوئی آوے، فاتح تو پڑھنا آوے یار، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو جالا نہیں ہوتا، کم از کم اتنا تو کم کر جائیے، قبر وچ بھی جائیے نا تو اتنا تو کم کر جائیے نا اس دن، دنیا تے تاسی لبیک دے نعرے لانے نا قبلہ، آج تسی لاؤ نا نعرہ لبیک دا ہر ویلے، لبیک دا معنی ہے حضور اے تجدید آد حضور نال، اے دا معنی ہے حضور میں بھی حاضر، میرے بچے بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر، اے تجدید وفات آد بار بار حضور نال، حضور میں حاضر، حضور میں حاضر، حضور میں حاضر، حضور میں حاضر، تے قبر اتنا تو ہوئے گا نا جدو بار بار اسی کہہ رہے حاضر، اس دن تو ساری پھر حاضری ہونی، اس دن پھر حضور فرمان، یہ تو بار بار کہتا رہا نا میں حاضر، آج میں آ گیا اس کے لیے، میں آ گیا اس کے لیے، ہاں جی لو جی بس قبر جتنا ہی ہوئے، جدوں فرشتے پوچھن تے اسی انہوں نے کہیے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ، بس اتنی بات، آپ تو مٹی پا کے چلے گئے پتر، تے چاچے مامے سارے رشتہ دار یار مٹی پا کے تے چلے گئے، ہن پھر کی فرشتے تے آ جانا، ہاں جی تیار ہو، تے اسی پھر کی کہنا ہے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ، بس اتنی وفا کر کے ضرور جانی کہ اس مان نال اسی فرشتے نو کہیے اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ، اور جے آ گیا تے میں دس دیاں گا، بس اتنی بات، انہوں نے کہا آج حضور نو آن دیو نا، جواب تے میں تاں دینا ہے، تے حضور فرماؤ میری خاطر نے بڑے تو اوے اپنے ہی ہے، جانے دو اپنے ہی ہے، بس اتنی بات ہے، اسی اے محنت کر رہے ہیں، لو جی عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی، اور ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی، کم شیر دلیر جوان دائی، اور عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دا، زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی، کیوں جی زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی، جنہ پھا فراق دا گل پایا اور 10 انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی، لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالماں رڑکنا کی، بس اتنی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے سانو وہ بڑی ڈاڈی جگہ نے، حضور نے فرمایا میں آخرت دیاں منازل جو سب تو خوفناک منظر حضور نے فرمایا میں قبر دا ویکھیا، اگر وہ دے واسطے تیاری ہے تو سبحان اللہ، نہیں تو پھر آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، آج حضور نال پیار کرو، آج ساڑا کتنی آسان اے نکل جانیاں آخر، کیوں جی ایویں بندہ گلنا، سیدنا صدیق اکبر فرماندے سن انسان آکڑ دا کیڑی گل تو گندے پانی چو پیدا ہویا مٹی چ رل ویسی، آکڑ دا کیڑی گل تو انسان آکڑن والی گل ہی کوئی نہیں، ایک گل ہے ناز والی، اساں حضور نال پیار کرنے، اساں حضور دے با وفا غلام ہاں۔ حضرت جعفر طیار جنگ موتا وچ گھوڑا زخمی ہو گیا نا، زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر طیار دے ہاتھ جھنڈا آ گیا تے گھوڑا بھی زخمی ہویا تے آپ تھلے اترے نا تے جب این تلوار جنت اتنی قریب آ گئی، بس جنت اتنی قریب آ گئی، ہاں
حضرت جعفر تیار دا بازو کٹ گیا. حضور مسجد نبوی شریف وچ بیٹھے سن تو اتنے شام وچ جنگ ہو رہی سی تو حضور فرما رہا ہے جعفر تیار کا بازو کٹ گیا دایا, جھنڈا انہیں بائیں چک لیا, پھر بایاں کٹیا, اے دونوں جتنے بازو بچے سن نا آپ نے جھنڈا اینج کر لیا. اسلام دا جھنڈا نہیں دینا, 10 بازو بھی بندن اے بھی کٹ جائے اے بھی کٹ جائے, جھنڈا اسلام دا پھر اینج مدد کر لو. حضور نے فرمایا جعفر تیار بھی شہید ہو گئے. فرمایا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا. جب عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا وہ شعر میں وہ کمال شعر ہیں تو پھر کدے سنا سا, آج تے گل مک گئی نہ ہوتے پھر سنا سا. جب حضرت عبداللہ بن رواحہ درباری حضور دے شاعرن جب فرمایا تو فرمایا اپنے آپ کہنے لگا مرنا تو آج ہے نا, کسی نہ کسی دن تو مرنا ہے, آج بہتر ہے آج مار. پھر آپ شہید ہو گئے, عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. اب جھنڈا خالد بن ولید نے اٹھا لیا. 3000 دے مقابلے 3 لاکھ سن رومی. عقل چاہتی ہے گل, 3 لاکھ ہو سن تے صحابہ 3000 سن. 1 لاکھ دے حضور مقابلے بھیجا سی, کیسر روم نے 2 لاکھ فوج اور بھیج دیتی. رستے صحابہ مشاورت کی تھی حضور نے اطلاع دیتی جائے. فرمایا نہیں یار 2 ہی گلاں, یا مر جا کے شہید ہو جاواں گے یا مار دیاں گے غازی آ جاواں گے. حضور نو کیوں تکلیف دینی؟ اے ساڈی تاریخ ہے, اس تاریخ دے اوتے پاکستان کھڑا ہے تے تسی بھی بہ کے یہی گلاں کیتے کرو. خدا دا واسطہ نے اے بزدلی والیاں گلاں چھڈ دیو. اج پاکستان اعلان کرے نہیں تو مینوں اجازت دینے. غدان طریق الوحی منہزم من الشیاطین یکفو اسر منہزمی کانہم حربا ابطال وابرات او عسکر بالحصا من راحت ہرمی نبضا به بعد تسبیح ببطنہما نبض المسبح من رحشاء ملتقمی. اب حضور آ گیا, پتھروں نے بھی بولنا شروع کر دیا. یہ وہ میلاد شریف کا انہوں نے کہا کہ آپ کی امی جان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب ظاہری دنیا, آپ کی پھپھی جان کا بھی یہی فرمان ہے کہ جب حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ایسی خوشبو آئی نہ ہم نے کبھی پہلے سونگی نہ کبھی بعد میں سونگی. ابانا مولدہ انتی بعنصرہ یاتی و مبتدأ منہ و مختتم. اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور اپنے گھر میں جلوہ گر ہو گئے اور حضور قبر انور کے اندر تشریف لے گئے تو مولا علی فرماتے ہیں اس وقت سارے صحابہ کو ایک ایسی خوشبو آئی نہ ہم نے کبھی پہلے سونگی نہ کبھی بعد میں سونگی. تو امام بوصیری کہتے ہیں جو پیدائش کے وقت خوشبو ہے اس کی بھی کیا بات, اور جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے وہ خوشبو آئی اس کی بھی کیا بات. تو نبی علیہ السلام ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو گئے. یہ تو ہوا عربی قصیدہ. اور 1000 سال ایران میں آگ جل رہی تھی, آگ کے پجاری آئے, دیکھا آگ بجھی ہوئی ہے تو کہا کہ کیا ہو گیا؟ فرمایا راتی حضور آ گئے. ساوا دریا خشک ہو گیا, خینہ زمیں, جب پیاسے آئے پانی پینے کے لیے تو وہ پیاسے ہی لوٹے. کہا وہ کیا ہوا؟ میں حضور آ گئے, اب یہ پانی ختم ہو گیا, اب دوبارہ نئے سرے سے پھر پانی آئے گا. اور نار ایسے چل رہی تھی, صبح ایسے چل رہی تھی, لوگوں نے کہا اس کا رخ کس نے بدلا؟ فرمایا حضور آ گئے. اب یہ ساری باتیں, اور ان کے بادشاہ کے کسریٰ بادشاہ کے محل کے کنگرے گر گئے اور اس کے اندر دراڑ آ گئی. اس نے کہا بھئی کیا ہوا, اتنا عرصہ ہوا؟ فرمایا رات حضور آ گئے, اب قیامت تک رسول اللہ کی حکومت چلنی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے باطل کی طرف مائل ہوئے تو پھر ان کو سزا تو ملنی ہے. حافظ یہاں بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں لقد کت ترکن الیہم شیئا قلیلا اذ اللہ ذقناک ضیف الحیات و ضیف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. یہ خطاب رسول اللہ کو ہے, مراد امت ہے. اے میرے حبیب کی امتی ہو, صحابہ سے لے کر قیامت تک آخری امتی, یہ سن لے کہ اگر مسلمان ذرہ برابر بھی باطل کی طرف مائل ہوئے, ذرہ برابر شیئا قلیلا, تو پھر اللہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی دگنی سزا دے گا اور آخرت میں بھی دگنی سزا دے گا. یہ قرآن کی نص ہے. ان کو